من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت ظلال السيوف النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا اللهم محمد في أفضل كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، آپ نے سماعت فرمایا کہ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قاصد اور نمائندہ بنا کر بھیجا تھا، اپنا پروانہ دے کر، آپ کو دھوکے سے قتل کر دیا گیا اور آپ نے جام شہادت نوش فرما لیا. اسلامی تاریخ میں پیغمبر کے یہ وہ پہلے قاصد ہیں کہ جن کو اللہ کے راستے کے اندر شہید کر دیا گیا. کسی ملک کے والی اور حکمران کا جو قاصد اور نمائندہ ہوتا ہے، زمانے جاہلیت کے اندر بھی اس کی بڑی توقیر کی جاتی تھی، عزت کی جاتی تھی، اس کا احترام کیا جاتا تھا، اور کسی ملک کے بادشاہ کے نمائندے کی عزت ملک کی عزت سمجھی جاتی تھی، اور کسی ملک کے بادشاہ کے نمائندے کی بے عزتی اس ملک کی بے عزتی سمجھی جاتی تھی. اس لیے آپس میں جتنی بھی دشمنیاں کیوں نہ ہو، لیکن ملک دوسرے ملک کے قاصد اور نمائندے کا اور اس کے ایمبیسیڈر کا اکرام اور احترام کیا کرتے تھے. لیکن کیا کہیے گا اسلام اور مسلمان دشمنی کا کہ ان ظالموں نے، ان کافروں نے، ان مشرکوں نے اس اصول کو بھی، اس ضابطے کو بھی بالائے طاق رکھ دیا، اور حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد اور نمائندے تھے، ان کو دھوکے سے شہید کر دیا. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ ان ظالموں نے اتنا خطرناک معاملہ کیا ہے اور دھوکے کا معاملہ کیا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ایک ایمان والے کی اور ایک ایک کلمہ گو کی قیمت اللہ کے یہاں بھی ہے اور مخلوق کے یہاں بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کی جان بے وقت ہو، بے وزن ہو اور بے قیمت ہو. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا تاکہ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے انتقام لیا جائے اور حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ چکایا جائے. اور اس کے لیے آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سپہ سالاروں اور 3 فوجی جرنلوں کے نام خود
اپنی زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے لیے، جس میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن رواحہ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں جو پہلے صحابی ہیں وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کا بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ یہ اپنی والدہ کے ساتھ ننیال جا رہے تھے، اپنے نانی کے گھر، نانی کے گاؤں جا رہے تھے۔ اس زمانے کے اندر لوٹ مار بہت تھی، ایک قافلہ دوسرے قافلے پر، طاقتور کمزور پر، بڑا قافلہ چھوٹے قافل، مستقل ان کا کاروبار یہی تھا کہ وہ لوٹ مار کیا کرتے تھے، تاجروں کے مال کو چھین لیا کرتے تھے۔ انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، انسانیت سسک رہی تھی۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے لیے، عالم انسانیت کے لیے پیکر رحمت بن کر، مجسم رحمت بن کر آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حقوق بتائے، ایک انسان کا دوسرے پر کیا حق ہے، چھوٹا بڑے کے ساتھ کیا معاملہ کرے، بڑا چھوٹے کے ساتھ کیا معاملہ کرے، کوئی زبان سے تکلیف نہ دے، کوئی اپنے ہاتھ سے تکلیف نہ دے، کوئی اپنے دل میں اپنے کسی بھائی کے تعلق سے حسد نہ کرے، جلن نہ کرے، کینہ نہ کرے۔ اخوت اور بھائی چارگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام کیا، انسانیت کا درس دیا آپ نے، اور آپ نے فرمایا اللہ کے یہاں وہ اعمال قبول ہی نہیں ہوتے، قبول ہونا دور کی بات، اللہ کے یہاں پیش ہی نہیں ہوتے، جو دو مسلمان دنیا میں کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے، اپنی عزت کی وجہ سے، اپنے ناک کے مسئلے کی وجہ سے، یا کسی زمین پراپرٹی جھگڑے کی وجہ سے لڑ چکے ہو اور 3 دن 3 رات ان پر بیت چکے ہو، اللہ تعالیٰ ان کے عملوں کو، ان کے نماز کو، ان کے روزے کو، ان کے حج و عمرے کو قبول کرنا تو دور کی بات، پیر اور جمعرات اللہ کے دربار میں جو اعمال پیش ہوتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دیکھتے بھی نہیں اور پیش بھی نہیں ہوتے۔ یہ انسانیت کا درس دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک تو ہے ہاتھ سے مارنا، اور ایک ہے منہ سے گالی دینا، ایک ہے آنکھ سے اشارہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ کا مار دکھتا ہے، آنکھوں کا اشارہ نظر آتا ہے، اور انسان کی زبان کی بکواس سنائی دیتی ہے، لیکن آقا نے فرمایا دل کی حرکتوں کے اندر بھی ایک دوسرے کے تعلق سے لا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ آقا نے فرمایا حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، دل میں کسی کا میل نہ رکھو، کینہ نہ رکھو۔ آنکھوں کی برائی، ہاتھوں کی برائی اور لڑائی جھگڑا، خون خرابہ، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ ایک مسلمان بھائی کے تعلق سے دل کے اندر کینہ رکھنا، کپٹ رکھنا اور سیاہی رکھنا، اسلام کی کتنے اونچے تعلیمات ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے بارے میں برا خیال بھی نہ کرو، اور قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو ہے ایک دوسرے کے تعلق سے برا گمان نہ کرو، ان بعض الظن اثم، یہ برا گمان بعض مرتبہ گناہ تک پہنچتا ہے، اور فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ کیسے عجیب و غریب مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑا، انسانوں کے سوتے ہوئے انسانوں کو جگایا۔ کیا تم میں کا کوئی آدمی پسند کرتا ہے کہ مرے ہوئے تمہارے بھائی کے گوشت کو کھائے؟ آج لوگ کہتے ہیں نر زبان دائی کی ہونی چاہیے، حکمت سے مصلحت سے کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب مکھی اور مچھر کی مثال کلام پاک کے اندر بیان فرمائی، کافروں نے، مشرکوں نے کہا یہ کیسے اللہ کا کلام ہو سکتا ہے، اس میں مکھی کا ذکر ہے اور اس میں مچھر کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ کو کوئی شرم نہیں ہے سمجھانے کے لیے مکھی کی بات بھی آ سکتی ہے، مچھر کی بھی بات آ سکتی ہے، سمجھانے کے لیے، ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کیا تم میں کا کوئی آدمی یہ چاہے گا کہ تمہارا بھائی مرا ہوا پڑا ہو اور اس سے گوشت توڑ توڑ کر کھایا جائے؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیسا سخت انداز اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، جو لوگ دین سے ہٹے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے کو چھوڑے ہوئے ہیں، نبی کے راستے کو چھوڑے ہوئے ہیں، اللہ نے صاف فرمایا۔ آج لوگ کہتے ہیں ارے بھائی یہ ممبر پر بیٹھ کر کتا بولتا ہے، سور بولتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کلب کے معنی کتے کے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان لوگوں کی مثال کتے کی طرح ہے، جو دین کو نہیں سمجھتے، جو قرآن کو نہیں سمجھتے، جو حدیث کو نہیں سمجھتے۔ بہرحال جہاں جیسا انداز ہو، کبھی مریض کو حکیم کا میٹھا شربت دینے سے شفا ہو جاتی ہے، اس کے لیے میٹھا شربت کافی ہے۔ کبھی ٹیبلٹ دینا پڑتا ہے، ٹیبلٹ اس کے لیے کافی ہے۔ کبھی اسے انجیکشن دینا پڑتا ہے، انجیکشن اس کے لیے کافی ہے۔ کبھی گلوکوز چڑھانا پڑتا ہے، گلوکوز چڑھانا اس کے لیے کافی ہے۔ کبھی ٹاکے لگانے پڑتے ہیں، ٹاکا لگانا اس کے لیے کافی ہے۔ کبھی ہڈیوں کو چیر کر، کبھی کھوپڑی کو توڑ کر اس کی سرجری کرنی پڑتی ہے، اور لوگ اپنے مریض کو سرجن کے پاس پیش کر کر کہتے ہیں آپ اس کا سر پھوڑیے گا۔ کوئی یہ نہیں کہتا سرجن صاحب آپ تو ظالم ہیں، آپ تو ڈاکو ہیں کہ میرے ابا حضور، میری امی جان محترمہ جن کے پاؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، آپ اس کی سینے کی ہڈیاں توڑ رہے ہیں، آپ اس کے دل کے وال کو کاٹ رہے ہیں، آپ اس کے دماغ کا برین کا ٹیومر اور کھڈے کو نکال رہے ہیں، بلکہ شکریہ ادا کرتے ہیں، پھولوں کے طبق میں اس کی فیس ادا کرتے ہیں اور ساری زندگی اس کا احسان کرتے ہیں۔ آج بھی امت کے احوال کو پہچان کر، آج امت میٹھے شربت کی ضرورت سے ان کے مسائل حل ہونے والے نہیں ہے۔ آج امت کے احوال ٹیبلٹوں سے، آج امت کے احوال انجیکشن سے، آج امت کے احوال گلوکوز سے، آج امت کے احوال 2 ٹاکے 5 ٹاکوں سے حل ہونے والے نہیں۔ آج امت کے خون کے قطرے قطرے کے اندر مال کی محبت، دولت کی محبت، دنیا کی محبت، کفر سے محبت، شرک سے محبت، جوڑوں کی غلامی، حیض و نفاس کے اثرات آج پائے گئے ہیں۔ آج بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میٹھے شربتوں سے، میٹھے حلووں سے کام نہیں چلے گا۔ آج سرجری کرنی پڑے گی، آج کھوپڑی کو توڑنا پڑے گا، آج انسانوں کے دلوں کے وال کو کاٹنا پڑے گا۔ آج مسلمانوں کے دلوں کے اندر جو کفر کا، جو شرک کا، جو بغض کا، جو اناد کا، حب دنیا کا، حب جاہ کا، موت کے ڈر کا، آخرت سے بھاگنے کا اور جنت سے بھاگنے کا، جہنم سے جو ہے بے خوف ہونے کا جو وائرس آج انسانوں کے اور مسلمانوں کے خونوں کے اندر داخل ہو چکا ہے، میٹھے بول سے یہ کام ہونے والا نہیں ہے۔ ضرورت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نذیری کو اور کلام پاک کا وہ تبلیغ اور دعوت کا انداز جس کے اندر کلام پاک نے انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم کتوں سے بدتر ہو، تم سوروں سے بدتر ہو۔ کیا تم میں کا کوئی آدمی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے انسان کے گوشت کو وہ کھائے؟ بتائیے گا۔ یہ کلام پاک کے سورہ حجرات کے دوسرے رکوع کی دوسری آیت کے الفاظ ہیں، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جو تم میں کا آدمی منکر دیکھے، خلاف شریعت کام دیکھے، خلاف قرآن کام دیکھے، خلاف حدیث کام دیکھے، اپنی طاقت، اپنی قوت کا مظاہرہ کرے، اپنے ڈنڈے کا، اپنے جوش کا مظاہرہ کرے، اور جو یہ نہیں کر سکتا فلیغیر بلسانہ، کہ وہ اپنی زبان کا استعمال کرے۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہے۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں
کہ علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے، قرآن شریف کی آیت ہے، میں جیتی جاگتی زندہ نئی ٹیلی کاسٹ والی مثال آپ کو میں یہاں دکھاتا ہوں کہ علماء نے لکھا کہ جمعہ کا وقت شروع ہونے کے بعد مسلمانوں کے لیے حلال کاروبار بھی حرام ہو جاتا ہے۔ یہ متفقہ فیصلہ ہے، یہ بریلوی دیوبندی کا جھگڑا نہیں ہے، یہ جماعت اسلامی تبلیغی کا جھگڑا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے مکاتب فکر کا جھگڑا نہیں ہے، بلکہ امت مسلمہ کا تقریباً اس پر اتفاق ہے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کلام پاک کے سورہ جمعہ کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر 1 میں اللہ نے فرمایا نودی للصلاۃ، پکارا جائے نماز کے لیے۔ یہ کیا تھی؟ یہ پکار تھا، یہ طبلہ تھا، یہ سیرن تھا جو اذان دے کر حی علی الصلاۃ کہا گیا، حی علی الفلاح کہا گیا۔ یہ جانوروں کو، یہ کتوں کی نسلوں کو، یہ خنزیر کی نسلوں کو کہا گیا، اور جو لوگ ڈیڑھ میں آ رہے ہیں، پونے 2 میں آ رہے ہیں، نماز میں آ رہے ہیں، عربی خطبے میں آ رہے ہیں، وہ سور کی نسلیں ہیں، وہ کتے کی نسلیں ہیں، وہ کافروں کی نسلیں ہیں، وہ مشرکوں کی نسلیں ہیں۔ قرآن نے تو کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر ایمان والے ہوتے تو سن لیتے۔ یہ ایمان والے نہیں ہیں، بلکہ یہ ابو جہل کی نسل ہیں، یہ ادبا کی نسل ہیں، یہ شیبہ کی نسل ہیں۔ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، مسجد کے اندر آپ آئے، امام التحیات میں بیٹھا ہو، نماز چھوٹ رہی ہو، چھوٹ جائے، لیکن دوڑنے کی اجازت نہیں۔ آپ انفرادی بغیر جماعت کے نماز پڑھ لیں، دوڑ کرنا ہو، اللہ کا دربار اللہ کا گھر ہے، لیکن جمعہ کا مقام، جمعہ کی عزت، اور اللہ نے 1.25 لاکھ پیغمبروں نے اللہ سے جمعہ مانگا تھا۔ اللہ نے کہا موسیٰ، عیسیٰ، ہارون، ابراہیم، لوط، آدم، ہم کسی کو جمعہ نہیں دیں گے، ہم اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے۔ آپ کے جوتیوں کے صدقے میں اللہ نے یہ عظیم الشان دین امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور کہا کہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف تم دوڑ کر آؤ۔ وذروا البیع، کاروبار کو چھوڑ دو، دنیا کے پجاریوں، مال کے پجاریوں، دولت کے پجاریوں۔ اب جب دوڑ کر آنے کا حکم، کاروبار کو چھوڑنے کا حکم، تو پھر وہ کاروبار حلال ہوا حرام ہوگا؟ اور حرام کے اندر کتے کا پیشاب بھی ہے، حرام کے اندر سور کا پاخانہ بھی ہے، حرام کے اندر جو مری ہوئی ماں کے پیٹ کو چکل کر پیشاب پاخانہ نکلتا ہے وہ بھی ہے، حرام کے اندر مرے ہوئے باپ کو جب چکلتے ہیں ناک سے اور منہ سے بدبودار جو مادہ نکلتا ہے، پیشاب پاخانے کی راہ سے جو نکلتا ہے وہ بھی حرام ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا ہر جمعہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ آنے والے جو 1 کے بعد 1.15 بجے، 1:30 بجے، پونے 2 بجے مسجد کے ارد گرد مکھیوں کی طرح پاخانوں کے بیٹھنے والے یہ اللہ کے گھر کی بے حرمتی کرنے والے ہیں۔ لیکن کیا یہ بات سمجھ میں آتی؟ آج کون ایسی بات اتنے کھلے انداز میں کہتا ہے؟ کیا آج امت کو اس سے بھی آگے کی ضرورت نہیں ہے؟ مطلب یہ کہ یہ کہہ کر بھی لاک نہیں ہو رہی ہے مسجد، 1:30 والے، پونے 2 والے، 2 والے آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ یہ زبان ناکافی ہے، یہ لہجہ ناکافی ہے، امت کے لیے یہ علاج ناکافی ہے۔ اب امت کے لیے آگے کا جو علاج ہے وہ عمر مختار کی حکمت عملی، وہ عمر ملا کی حکمت عملی، وہ عمر ابن الخطاب کی حکمت عملی، ان کے کوڑے، ان کا اسلامی نظام مملکت، ان کا قاضیوں کا مقرر کرنا، ان کا تعزیرات کو قائم کرنا، اب اس سے اس امت کا کام چلے گا۔ اب میٹھے شربتوں سے کام نہیں چلے گا۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حارث کے انتقام کے لیے دائیوں کی، بزرگوں کی، بوڑھوں کی، ضعیفوں کی ایک جماعت پیش کر کر میٹھا حلوہ، میٹھا شربت پیش کر سکتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام مخالف، اسلام دشمنوں کے ساتھ بڑا سخت معاملہ کیا ہے۔ آپ کی شان رحیمی، آپ کی شان کریمی، آپ کی انسانیت کی تعلیم، آپ کے اخلاق کے مراتب ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے باعث رحمت بنا کر بھیجا ہے۔
انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں. یہی جو اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہے، حضرت حارث کا انتقام لینے کے لیے صحابہ کرام کی لشکر کو تشکیل دیتا ہے. حضرت زید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی طرح ہیں، حضرت جعفر جو آپ کے پسندیدہ صحابی ہیں، حضرت عبداللہ ابن رواحہ جو آپ کی دل کی دھڑکن ہیں. یہ نہیں کہ ان کی شہادت کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے وحی کو نازل فرما دیا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا یہ شہید ہو جائیں تو ان کے ہاتھ میں جھنڈا، یہ شہید ہو جائیں تو ان کے ہاتھ میں جھنڈا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ اپنی ننیال جا رہے تھے، قبیلہ بنو قیس نے ان پر حملہ کر دیا. اور اس زمانے کے اندر میں نے بتایا آج لوگ اسلام کے تعلق سے شکوک و شبہات کے اندر مبتلا ہیں کہ اسلام کے اندر جہاد کی بات ہے، اسلام کے اندر ٹیررزم کی بات ہے، اسلام کے اندر دہشت گردی کی بات ہے. میں نے کہا کہ ظاہری افعال اور ظاہری اعضاء سے، یعنی کسی کو آنکھ ٹیڑھا کر کر چھڑانا، کسی کو ناک چپٹا کر کر بتانا اور کسی کو منہ کے اشارے سے چھڑانا، کسی کو ہاتھ سے مارنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے. شریعت نے کہا کہ بدگمانی تک نہیں کر سکتے، کسی کے بارے میں برا خیال دل میں نہیں لا سکتے. ایک آدمی اس کے ساتھ ایک عورت جا رہی ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسی اور عورت کے ساتھ جا رہا ہے. شریعت کا مسئلہ یہ ہے، یہ سمجھو کہ اس کی ماں کے ساتھ جا رہا ہے، اس کی بہن یا اس کی بیٹی یا اس کی بیگم کے ساتھ جا رہا ہے. خامخواہ بلا وجہ بدگمانی کرنے کی اجازت نہیں. جو شریعت دل کے چور دروازوں پر پہرا لگاتی ہو اور کہتی ہو کہ دل کے ان چور دروازوں کو تم تالا لگاؤ، غیبت نہ کرو، بغض نہ کرو، حسد نہ کرو، یہ تو چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، یہ تو کافروں کے کام ہیں، یہ تو مشرکوں کے کام ہیں، یہ اسلام مسلمان دشمنوں کے کام ہیں. یہ حضرت زید اپنے ننیال کے یہاں جا رہے تھے، بنو قیس قبیلے نے ان پر حملہ کیا اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ پوری فیملی کو اس نے اپنے قبضے میں کر لیا. تو اگر وہ چاہتے عورت کو کنیز بنا کر رکھ لیتے، یا چاہتے اسے باندی بنا کر بیچ دیتے، چاہتے لڑکے کو غلام بنا کر رکھ لیتے، چاہتے تو نوکر بنا کر بیچ دیتے. حضرت زید کے اخلاق کردار جو تھے، اس بنیاد پر بڑی اونچی بولی مکے کے بازار کے اندر لگ رہی تھی. قبیلے بنو قیس نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی اونچی قیمت کے اندر حضرت حکیم ابن حزام جو حضرت قتیبۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے اور جو ہے آپ کے رشتے کے پھوپھی زاد غالباً بھائی تھے، انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے خرید لیا. حضرت قتیبۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نکاح کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نکاح ہوتے ہی سب سے پہلا معاملہ حضرت قتیبۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کیا وہ یہی معاملہ کیا. فرمایا کہ سرکار میں بھی آپ کی باندی، میرا مال، میری دولت، میری تجارت کے مالک آپ ہیں، مالک ہیں. یہ نہیں کہ آپ کر رہے ہیں، کل جو ہے کوئی معاملہ ہوگا تو میں آپ سے سوال کروں گی، آپ کی مرضی، آگ لگا دیں، کاروبار کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے. ایک شریف النفس عورت، ایک پاک باز عورت، ایک عزت دار عورت کبھی اپنے مال کو اپنا مال نہیں سمجھتی، بلکہ اپنا مال خاوند کے قدموں کے اندر ڈال دیتی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ شہزادی تھی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے نکاح کیا تو پہلی رات کو یہی بات کہی کہ تم اپنے شہزادی ہونے کا گھمنڈ اور غرور اپنے دل سے نکال دو. اگر تمہیں میری زوجیت میں آنا ہے یا تو مال کو نکالنا پڑے گا، یا مال چاہیے تو میری زوجیت اور میری شادی سے تمہیں نکلنا پڑے گا. وہ بھی اللہ والی شہزادی تھی. انہوں نے یہی کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس مال کے مالک ہیں. اسی وقت رات کے ختم ہونے سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے سارے مال کو اور ساری دولت کو جو ان کو قصر شاہی سے ملا تھا بیت المال کے اندر جمع کر دیا. حضرت اقدس مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی جب نکاح کیا
بڑی مالدار گھرانے کی خاتون تھی. حضرت نے کہا یا تو اس گھر کے اندر آپ رہیں گی یا نہیں تو وہ مال نہیں رہے گا. تو کہا کہ ٹھیک ہے, آپ کی ایک شریف النفس پاک باز اللہ والی پاک تینت عورت طیبہ عورت, وہ کبھی اپنے مال کو مال نہیں سمجھتی, اپنے باپ کی دی ہوئی دولت پر ناز نہیں کرتی, گھمنڈ نہیں کرتی, بلکہ وہ سمجھتی ہے کہ اگر خدائے تعالیٰ کے بعد دنیا میں کسی کا سجدہ کسی کے لیے جائز ہوتا, اللہ کے بعد میں یعنی بیوی عورت خاوند کو سجدہ کرتی, وہ اس کو فرمے اس کو جو ہے اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا درجہ وہ دیا کرتی ہے. بہرحال حضرت قطیبۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مال دیا, دولت دیا, حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت کے اندر آ گئے. یہاں ان کی جو ننیال تھی اور ان کا جو گھرانہ تھا حضرت زید سے بے پناہ محبت کیا کرتا تھا. بڑے خوبصورت تھے, بڑے خوبصورت تھے, بڑے چالاک تھے, ظاہر بھی اچھا تھا اور باطن بھی اچھا تھا, بہت پیار. تو ان کے جو والد تھے ان کو تلاشنے کے لیے نکل گئے. جب سورج طلوع ہوتا فرماتے تو طلوع ہو کر تیری کرنیں ختم ہو جائے میں زید کی تلاش سے باز نہیں آؤں گا. جب سورج زوال پر آتا تو ساری زندگی زوال پر اٹکا رہے, میں تلاش سے قدم پیچھا نہیں ہٹاؤں گا. تو غروب ہوتے ہوتے مر جائے, دنیا ختم ہو جائے, اونٹ تھک جائے, زمینوں کی مسافتوں کو لپیٹ. اتنا پیار تھا, اتنا پیار تھا کہ روتے جاتے اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے جاتے, حتیٰ کہ آخر میں ایک مرتبہ لاچار ہو کر فرمایا اے زندگی, ان کو جگائیے, زید حضرت کو جگائیے, اے زندگی, بھئی تکلیف ہوتی ہے, تکلیف دینا حرام ہے. اے زندگی, اگر تو نے میرے ساتھ بے وفائی کی اور میرا انتقال بھی ہو گیا اور اگر میں مر بھی گیا تو فرماتے ہیں کہ میں اپنی اولاد کو وصیت کروں گا حضرت زید کو تلاش کرے اور میں اپنی خاندان کے اندر قبیلے کے اندر فلاں لوگوں کو جو طاقتور ہیں قوت والے ہیں ان کو میں منتخب کروں گا کہ جاؤ تم جو ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش کرو. چنانچہ اس درجے پیار, دن دن بارش ہوتی تو کہتے اے بارش برس کر تیرے بادل ختم ہو جائیں, میں حضرت زید کی تلاش کو نہیں کم کروں گا. دھوپ آتی, ہوائیں آتی, سیلاب آتا, طوفان آتا, ان کو ان کے ارادے سے کوئی چیز باز نہیں رکھتی. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ زمانے جاہلیت کے اندر بھی حج کیا کرتے تھے کافرین اور مشرکین. چنانچہ جب ایک قافلہ حج کے لیے گیا اور پتہ چلا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنے ہیں ان کے بیٹے حضرت زید, تو ان کے جو اشعار تھے جو حضرت زید کی جدائی کے اندر باپ گایا کرتے تھے, اے ہوائیں تو تھک جائیں گی, اے اونٹ تم مر جاؤ گے, اے زندگی تو بے وفا ہو جائے گی, اے بادل تم ختم ہو جاؤ گے, میں زید کی یاد کو نہیں بھلاؤں گا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائے گئے, باپ کی یاد میں, ماں کی یاد میں آپ رونے لگے اور جواب میں کچھ اشعار انہوں نے باپ تک پیغام پہنچائے. جب ابا حضور اور پریوار کو خاندان کو پتا چلا کہ حضرت زید مکہ مکرمہ میں ہیں, تلاش کے لیے آئے اور پہنچتے پہنچتے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئے اور اس کے بعد انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگیاں لے لیجئے, جتنی چاہے دولت, مال اور سرخ اونٹ اور طاقتور گھوڑے لے لیجئے, ہمارے بچے کو دے دیجئے. آخر باپ کی پجرانہ شفقت اور ماں کی ممتا بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. بہرحال انہوں نے سب کچھ پیش کیا. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی اور آپ کے بلند اخلاق اور آپ کا احسان والا معاملہ, جو کمینے جو حرام کے نطفے سے جانوروں سوروں کتوں کے نطفے سے پیدا ہوئے ہیں, لاکھوں مرتبہ سوچیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر پر انگلی اٹھانے سے پہلے, آپ کی سیرت کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے, مذہب اسلام کو ٹیررزم اور دہشت گردی سے جوڑنے سے پہلے, کلام پاک کو دہشت گردی سے جوڑنے سے پہلے کیا اخلاق کریمانہ, کیا آپ کے اونچے اخلاق تھے. آپ نے فرمایا نہیں, ہر باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے, ہر ماں کے دل میں جو ہے
ممتا ہوتی ہے اپنے بچے کے تعلق سے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ گھوڑوں کی بات, اونٹوں کی بات, فدیے کی بات, روپیوں اور پیسوں کی بات؟ نہ. اگر آپ حضرت زید سے پوچھ لیجئے, رضامند ہیں, مجھے کہے بغیر آپ ان کو لے جائیے, اور اگر وہ راضی نہیں ہیں میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ حضرت زید ان کے باپ کا جو رشتہ ہے, جس کو مورخین نے اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے, مارے مارے وادیوں میں پھرنا, جنگلوں میں پھرنا, تالابوں میں اور صحراؤں میں اور پہاڑوں کے چکر لگانا, اور بادلوں کو خطاب کرنا, اور اونٹوں کو کہنا کہ تم مر جاؤ, اور زندگی کو کہنا تو بے وفا ہو جائے. بتائیے, ایک تو لڑکوں میں فرق ہے. ایک لڑکا وہ ہے کہ جسے دیکھ کر باپ کا دل بڑھتا ہے اور کہتا ہے خدا اس کی پیدائش سے پہلے اسے مجھے اٹھا لیا ہوتا, خدا اسے جوان کرنے سے پہلے موت دے دیا ہوتا. حضرت زید ایسے نہیں تھے, بڑے اونچے کیریکٹر اخلاق, بڑے پیارے بھولے بھالے سیدھے سادے, ظاہر میں حسن کے مالک, باطن میں اخلاق حسنہ کے مالک, اور ایسا باپ اور ایسا بیٹا. پر ایک طرف ان رشتوں کا تصور, اور دوسری طرف باپ بیٹے کی جدائی, اور تیسری طرف باپ اور بیٹوں اور ماں اور بیٹے کا ملن. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ حضرت زید اگر چاہیں تو آپ تشریف جو ہے ان کو لے جائیے گا, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ماں نے, باپ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, سینے سے چمٹا لیا. وہ منظر کیا ہوگا کہ ایک بچھڑا ہوا باپ اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر ہچکیاں جس کی بند ہو گئی ہو. وہ منظر کیا ہوگا کہ ایک ماں کی ممتا جس نے سمندر کے جوش کو ٹھنڈا کر دیا ہو, جس نے سیلابوں اور طوفانوں کے رخ کو موڑ دیا ہو, اور سینے سے لگا کر بلک بلک کر رو رہی ہو اور کہہ رہی ہو بیٹا زید ہمارے ساتھ آ جانا. بیٹے باپ کہہ رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ آ جانا. وہ بچھڑا ہوا باپ, وہ بلکتی ہوئی ماں, اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ حضرت زید نے فرمایا ابا حضور. اور یاد رکھیے گا حضرت زید کوئی 30 سالہ نوجوان نہیں ہے, کوئی 40 سال, کوئی 80 سال کے بوڑھے نہیں ہیں, بچپنے کی عمر ہے. مورخین نے لکھا ہے ممکن ہے 7 سال یا 8 سال کے بچے ہو. 7 اور 8 سال کے بچے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے وہ جوہر دکھائے, اپنے اخلاق کریمانہ کا وہ مظاہرہ فرمایا, اور ان کے ساتھ وہ برتاؤ فرمایا. ایک طرف ماں کے آنکھوں سے ابلتا ہوا گرم آنسوؤں کا چشمہ, اور دوسری طرف باپ کی چیخ و پکار, اور تیسری طرف اس جو ہے گھرانے کا تڑپنا اور بھلکنا, اور ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار بھری نگاہیں. حضرت زید بیچ میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں اور ان کا پریوار بائیں. سوچئے گا کیا منظر ہوگا. میں ہوتا, آپ ہوتے, ماں کی طرف جاتے, باپ کی طرف جاتے, بچھڑے ہوئے خاندان اور قبیلے کی طرف جاتے. دنیا کی نگاہیں, اہل مکہ کی نگاہیں, اہل عرب کی نگاہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گڑی ہوئی ہیں کہ کرتے کیا ہے فیصلہ. بچہ ہے, بچپنے کی حرکت کرے گا, لیکن یہ زمین جو ہے اچمبے میں رہ گئی. آسمان کے فرشتے رش کرتے ہوئے رہ گئے, اور عرش کے اٹھانے والے فرشتے کام کر رہ گئے. حضرت زید نے فرمایا اے میری اماں آپ کی ممتا کی قدر و قیمت, اے میرے ابا آپ کے مشفقانہ پدر کی قدر و قیمت. لیکن آقا نے جو میرے ساتھ محبت کا معاملہ کیا, ایسی دنیا, ساری دنیا آپ کی ماں کی ممتا سے بھر جائے, باپ کی شفقتوں سے بھر جائے, میرے آقا کی محبت کی ایک جھلک کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اور لپک کر گئے, آقا کے سینے سے چمٹ گئے. ماں آنکھوں سے اب محبت کے آنسو کے قطرے نکالنے لگی. باپ کے دل کو راحت پہنچی. چلو میرا بیٹا ہے تو اچھی جگہ ہے, سکون کی جگہ, عزت کی جگہ, محبت کی جگہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل اتنا پسند آیا, فرمایا کہ آج سے یہ زید ابن رواحہ یا زید ابن خارجہ نہیں بلکہ زید ابن محبت ہے, کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا زید ہے, یہ میرا بیٹا ہے تم زید. یہ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا. لیکن اتنی محبت دی کہ جس کو اپنا بیٹا کہا ہو. اور اللہ تعالیٰ نے کئی صحابہ ہیں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے,
آپ دیکھیے گا اشاروں میں کنارے کے اندر نام لیا ہے، لیکن صراحت کے ساتھ نام صرف حضرت ایک صحابی ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا، فلما قضى زید منها وطرا زوجناکھا، کہ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیوی کا نکاح ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا، صاف طور پر اللہ کو بھی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا بنانا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے کلام پاک کی 6666 آیتوں کے اندر کسی اور صحابی کا نام نہیں لیا، صدیق کا نام لیا، اشارے سے نام لیا، فاروق کا تذکرہ کیا، اشارے سے کیا، عثمان غنی کی شرم و حیا کا تذکرہ کیا، اشارے سے کیا، حضرت خالد ابن ولید اور حضرت علی کی شجاعت کا تذکرہ کیا، نام لیے بغیر کیا، لیکن حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قربانی بھی اس کم سنی کی عمر میں بچپنے کی حالت کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلا، بیٹے آج سے تو تیری اماں اور تیرے باپ کا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے۔ تو چنانچہ اللہ کو بھی یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے آپ کا نام کلام پاک کے 22ویں پارے میں وَمَن يَقْنُتْ کے اندر، جس میں سورہ یاسین آخر میں شروع ہوتا ہے، اللہ نے آپ کا نام لیا۔ آج امت کا مزاج ان امریکی ظالموں نے، ان حرام الدہروں نے، ان اسلام مسلمان دشمنوں نے امت کو اس طرف لے کر گیا ہے، آج اگر گھر کے اندر کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں رنڈیوں کے نام پر اس کا نام رکھا جائے، وہ چاہتے ہیں فلموں میں کام کرنے والی کوئی ایکٹر، فلموں میں کام کرنے والی کوئی حرام زادی اور کوئی لڑکا پیدا ہو، حضرت ٹیپو سلطان شہید کا نام ان کو اچھا نہیں لگتا، عمر کا نام اچھا نہیں لگتا، خطاب کے بیٹے کا نام اچھا نہیں لگتا، صدیق کا نام اچھا نہیں لگتا، زید جیسا پیارا نام جس کو اللہ کے نبی نے اپنا بیٹا قرار دیا، کلام پاک کی 114 سورتوں میں جس طرح صحابی کا تذکرہ فرمایا، آج یہ امت کی بڑی بدقسمتی ہے، یہ امت قرآن سے اتنی دور ہوئی، یہ امت حدیث سے اتنی دور ہوئی، یہ امت اسلام سے، قرآن اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اتنا دور ہوئی، عیسائیت اور کفر اور شرک اور الحاد اور مادہ پرستی سے اتنا قریب ہوئی، اپنے اکابرین، اپنے اسلاف، اپنے صحابہ کی عظمتوں کو آج یہ امت دیکھ کھا رہی ہے، ان کے ناموں کی عظمتوں کا پتہ نہیں، ان کے ناموں کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں۔ عمر نام وہ ہے جس سے شیطان سن کر پتلی گلی سے راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، صدیق نام وہ ہے، فاروق نام وہ ہے کہ گاندھی جی نے اس ملک کے اندر آزادی کے بعد پہلے کتاب کے اندر کہا، اس ملک کے اندر صحیح معنوں کے اندر نظام عدل لانا چاہتے ہو، انصاف اور نظام جو ہے عدل، انسانیت، مساوات اور سیکولرزم اور صحیح معنوں کے اندر جمہوریت لانا چاہتے ہو، گاندھی جیسا شخص نے کہا کہ عمر فاروق اور صدیق اکبر کے طریقوں کو چھوڑ کر یہ ملک صحیح سمت نہیں جا سکتا، سلامتی کے راستے پر نہیں جا سکتا، ان کے راستوں سے ہٹے گا کہ جن کے بارے میں اغیار نے بتایا کہ اس ملک کی سلامتی، اس ملک کے اندر امن، اس ملک کے اندر جو ہے وفائی اگر آ سکتی ہے صدیق کے راستے پر، آج اس امت کو صدیق کا نام پسند نہیں، آج اس امت کو زید کا نام پسند نہیں۔ جب نام دیا جاتا ہے حضرت قتیبہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت فاطمہ کا، میں سمجھتا ہوں اللہ کو یہ منظور نہیں ہے کہ ان پر کٹی رنڈی نما عورتوں کے پیٹ کے اندر پیٹ سے نکلنے والی گندی خبیثہ اور ناپاک لڑکیوں کو فاطمہ کا نام دیا جائے، زینب کا نام دیا جائے، اس لیے اللہ ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دیتے ہیں ماڈرن نام چاہیے، نیا نام چاہیے۔ ارے نام کے اندر تاثیر ہوتی ہے، اگر تمہاری بٹیا کا نام فاطمہ ہو گیا، خدیجہ ہو گیا، زینب ہو گیا، اللہ کی قسم ان ناموں کی برکتوں سے اللہ تمہاری نحوستوں کو چھٹا دے گا، ان ناموں کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں کے اندر خیر و برکت کے دروازے کھول دے گا۔ ان رنڈیوں کے نام، ان حرام زادیوں کے نام، ان فلمی کلاکاروں کے نام، ان زانیوں اور بدکاروں
شراب پینے والے، سور کھانے والے، کتا کھانے والے اور امت کے مالوں پر ڈاکہ ڈالنے والے، ان کے نام رکھیں گے، اللہ کی قسم ان کی نحوستیں گھروں کے اندر داخل ہو جائیں گی۔ میں ایک مثال دے کر کہتا ہوں کہ جب لیبیا پر اٹلی والوں نے حملہ کیا تھا، آپ نے انگریزوں نے ایک فلم بھی بنائی ہے عمر مختار، یہ وہ ذات گرامی ہے کہ جہاد کے باب کے اندر، مجاہدوں کے کارنامے کے اندر عمر مختار کے تذکرے کے بغیر جہاد کے صفحات کے پنے ادھورے رہ جاتے ہیں۔ عمر مختار انہوں نے جب لیبیا پر حملہ ہوا، لیبیا اس وقت ایک کمزور ملک تھا، سمجھو افغانستان کے تورا بورا کی پہاڑیاں تھیں، لیبیا ایک پسماندہ ملک تھا جس کو اس وقت کے یورپی ممالک نے اپنے جو ہے ناتوں اور رشتوں کو کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ لیبیا کچے سڑکوں کے مجموعے کا نام تھا، لیبیا غربت، افلاس اور تنگ دستی کا نام تھا۔ لیبیا کے اندر نہ اس وقت کوئی کارخانہ تھا، نہ اس وقت کوئی جو ہے ہائی ٹیک ٹیکنالوجی تھی، نہ سائنس اور ترقی کے آثار لیبیا کے اندر دکھائی دے رہے تھے۔ جس طریقے سے آج نیٹو فورس افغانستان کو کچا نوالا بنا کر ہضم کرنا چاہتی ہے، یہ سوچ کر کہ یہاں پر کوئی کارخانہ نہیں ہے، یہاں پر سائنس اور ٹیکنالوجی کا نام و نشان نہیں ہے، یہاں پر جنگ آلود بندوقیں ہیں، یہاں پر خیموں کے اندر کچا گوشت بھون کر کھایا جاتا ہے، یہاں پر آٹے کو گوند کر، لکڑیوں کو جلا کر، آگ سینک کر بغیر تبے کی روٹی کو کھایا جاتا ہے۔ چلو یہ ملک معدنیات سے مالا مال ہے، اس ملک کے اندر ڈرائی فروٹ کا خزانہ ہے، آئل اور جو ہے یہاں پر پیٹرولیم کا خزانہ ہے اور سونے چاندی کا خزانہ ہے، چلو اس ملک کو کچا نگل لیں، یہ کہہ کر نیٹو فوج آج سے 10، 11، 12 سال پہلے یہ کہہ کر اس ملک کے اندر قدم رکھا تھا 8 دن کے اندر اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ خداوند قدوس نے ان جنگ آلود بندوقوں کی طاقت کو بتایا، قوت کو بتایا، اور وہ پیر جن کے اندر جو ہے پیمند لگے، جوتے لگ رہے تھے، وہ جو تورا بورا کی پہاڑیوں غاروں کے اندر پتے کھا کر، بھون کر، گوشت کھا کر، کچے آٹے چبا کر زندگی گزار رہے تھے، خداوند قدوس نے ان کی طاقت اور ان کی قوت کو بتایا اور نیٹو فوج کو کچے چنے دن کے اجالے میں چبانے پر اللہ تعالیٰ نے مجبور کیا۔ یہ سب کیوں ہوا؟ آپ دیکھیے گا کہ یہی بات اٹلی کر رہا تھا کہ لیبیا کو میں نگل لوں گا اور لیبیا کو میں ہضم کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ عمر کو پیدا کیا تھا، اس عمر کا نام تھا عمر مختار۔ اس کی جو ہے 70 سال کی عمر کو اس کی ضعیفی پہنچ چکی تھی، اس کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے، اس کے گھوڑے زخمی ہو چکے تھے، اس کی بندوقوں کی نال کو زنگ لگ چکا تھا اور لیبیا کی سڑکیں خستہ تھی، ٹوٹی ہوئی تھی، کوئی سارے ممالک نے ماں کی پابندی لگاتی تھی۔ اٹلی نے یہی سوچا کہ ایک لمحے کے اندر میں لیبیا کو تر لقمہ بنا کر نگل لوں گا، اور اس کے بعد عمر مختار نے اپنے جو جوہر دکھائے، اپنا جو کردار دکھایا، اپنی قوت مردانگی، اپنے قوت مجاہدانہ غازیانہ اوصاف جو دکھائے، اور اٹلی تو کیا، اٹلی کو اس وقت کے ساتھ دینے والے نیٹو ممالک دنگ کے دنگ رہ گئے۔ گوریلا جنگ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بڑی مہارت دی تھی، ایک مدرسے کے مدرس تھے، ایک مدرسے کے طالب علم تھے، اور ان کو دنیا سے کوئی واسطہ نہیں تھا، لیکن جب دین اسلام کے ملک پر حملہ ہو رہا تھا، مسلمان عورتوں کی عزت و آبرو لٹ رہی تھی، انہوں نے مدرسے کو چھوڑا، انہوں نے در و دیوار کو چھوڑا، انہوں نے خانقاہ کو چھوڑا، انہوں نے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، اس کی تفسیر پر عمل کرتے ہوئے گھوڑوں کے اوپر بیٹھ کر ان کے ٹاپوں کی چنگاروں سے انہوں نے دشمنوں کے دلوں کے اندر روپ ڈالا، اور کئی سالوں تک انہوں نے اٹلی کی ناک چبا کر رکھ دی، اور دن کے اجالے کے اندر انہوں نے چنے چبانے پر، لوہے کے سخت چنے چبانے پر اس کو مجبور کر دیا۔ دن میں آتے اپنے لشکروں کے ساتھ حملہ کرتے اور پھر پہاڑوں کی غاروں میں جا کر اللہ کا نام لے کر چھپ جاتے، اور اس وقت تک نہیں جاتے جب تک کہ اپنے لشکر کا آخری فرق پناہ میں نہیں چلا جاتا، محفوظ نہیں چلا جاتا۔
بہرحال ہوتے ہوتے سپٹمبر ہی کا مہینہ تھا کہ آخر کار فوج نے حضرت کو عمر مختار رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا. چنانچہ اذیت خانوں سے کئی اذیت کے مراحل سے آپ کو گزارا گیا اور جب جام شہادت کا پیمانہ پھانسی کے پھندے کی شکل میں آپ کے سامنے آیا اور فرمایا گیا کہ عمر مختار تمہاری زندگی کی آخری خواہش کیا ہے. وہ سمجھتے تھے ان بزدلوں، ان ہیروں، ان دنیا کے طالبوں، ان مال و دولت کے پجاریوں کے سامنے اپنی کسی دلی خواہش کا اظہار کرنا مجاہدانہ شان کے خلاف ہے. مجاہد اللہ کے لیے جیتا ہے اور مجاہد اللہ کے لیے جام شہادت نوش کرتا ہے. یہ کہہ کر حضرت عمر مختار رحمت اللہ علیہ نے کہا کچھ نہیں چاہیے، بس یہ کہہ کر انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف سے آئے ہیں ہم اور اللہ ہی کی طرف ہم لوٹ کر جانے والے ہیں. کلمہ طیبہ پڑھا اور جام شہادت کا پیمانہ آپ نے جو ہے نوش فرما لیا اور شہادت کا تاج سر پر سما لیا. میں کہتا ہوں کہ اسی افغانستان کا جو طالب علم تھا، جو مدرسے کا مدرس تھا، جو مدرسے کا طالب علم تھا اور مدرس تھا، استاد تھا، یہ صرف نام کی برکت تھی کہ گوریلا جنگ میں وہ بھی ماہر تھا، گوریلا جنگ میں یہ بھی ماہر تھا، وہ بھی مدرسے کا طالب علم تھا، یہ بھی مدرسے کا طالب علم تھا، وہ بھی مدرسے کا مدرس تھا، یہ بھی مدرسے کا مدرس تھا. ایک سر پر امامہ رکھنے والا تھا، اس کی عمر بھی 13 سالی کو پہنچ چکی تھی، اس کی عمر بھی 13 سالی کو بھی پہنچ چکی تھی. وہ بھی یورپی کنٹریز کو آنکھ میں آنکھ ڈال کر للکار کر بات کرنے والا تھا. یہ بھی آج بھی یورپی کنٹریز اسلام مسلمان وقت کے فرعون دجال حامان دشمنوں کی آنکھ کے آنکھ میں ڈال کر للکارنے والا ہے. وہ بھی خانقاہی مزاج کا آدمی تھا، یہ بھی خانقاہی مزاج کا آدمی ہے. فرق یہ ہے وہ شہید تھا، یہ غازی ہے. فرق یہ ہے کہ اس نے اپنے سر پر شہادت کا تاج جو ہے سجا کر اللہ تعالیٰ کی جنت کے اندر حوروں کا دلہا بن گیا. اللہ کے عرش کے نیچے، قندیلوں کے نیچے، سب پرندوں کے پگوٹوں میں اس کی روح طواف کر رہی ہے. اللہ اس غازی سے کام لینا ہے. صرف نام کی یہ برکت ہے، اس نام کی برکت سے یہ بھی یتیم تھا، وہ بھی یتیم تھا، یہ بھی یسیر و غریب تھا، وہ بھی یسیر و غریب تھا. ان موافقتوں کی وجہ سے نام کی تاثیر ہوتی ہے، نام کے اثرات ہوتے ہیں، نام کے برکات ہوتے ہیں. بچی کا نام فضا رکھو گے، بچی کا نام فلمی نام پر نیلوفر رکھو گے، اللہ اس رنڈی کے اوصاف تمہاری بیٹیوں کے اندر پیدا کر دیں گے. کل تم دیکھتے رہو گے تمہارے آنکھ کے سامنے تمہاری بیٹی اپنے زانی عاشق کے جو ہے اپنے کمر کے اندر ہاتھ ڈال کر، موڈے پر ہاتھ ڈال کر، بائی بائی کر کر اماں بابا کو، ماں باپ کو ٹاٹا کر کر وہ چلی جائے گی. صرف یہ نام کی برکت تھی کہ اللہ نے ایک جو ہے عمر مختار تھا، ایک عمر ملا تھا، ان ناموں کی برکت سے اللہ نے وہ جوڑ پیدا کیا. وہ بھی شہادت کا طلبگار تھا، یہ بھی شہادت کا طلبگار ہے. تو حضرت زید اور حضرت عمر، حضرت صدیق، حضرت فاروق، حضرت ام کلثوم، حضرت اسماء، یہ وہ نام ہیں. آج ہم اسلاف کے کرداروں کو، اسلاف کی تاریخ کو کیا محسوس کرتے؟ آج ہم ان کے ناموں کو بیچ کر کھا رہے ہیں. کل تک شکوا تھا کہ بریلوی اپنے بزرگوں کے نام کا چندہ کر کر ان کے قبوں کا، ان کے مزاروں کا اور ان کے گنبدوں کا، ان کے میناروں کا تعویذ کے نام پر، عرس کے نام پر، قوالی کے نام پر، نظر و نیاز کے نام پر وہ جو ہے ان کے ناموں کو بیچ کر کھا رہے ہیں. ان کے قبروں کی خاک، ان کے قبروں کی مٹی کا سودا کر کر اپنے اکابرین اور اسلاف کی تاریخ پر جھاڑو پھیر رہے ہیں. کل یہ غیر تھے، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند حضرت مکتب شاہ ولی اللہ کے ایک عظیم مرد مجاہد حضرت اقدس مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کہ جو جس کی نام لیے بغیر اور جس کا تذکرہ کرے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ ادھوری رہ جائے گی. ریشمی رومال کی تحریک، مالٹا جیل کے اندر استاد و شاگرد کا جانا ایسا مسلمہ واقعہ ہے کہ کوئی آدمی چاند اور سورج کی کرنوں کو ٹکرا سکتا ہے، پھولوں کی خوشبو اور پھولوں کی مہک کا انکار کر سکتا ہے. حضرت شیخ الہند کی قربانی، حضرت اقدس مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کا ولولہ اور جذبہ جہاد اور اس ملک کی امن اور سلامتی کی فکر کرنا، اس ملک کو ان گورے لیکن سیاہ دل اور سور اور کتے دل والے انگریزوں سے پاک کرنا، جن کا مشین تھا اور دلوں میں
جن کی زندگی تقوی پر اور جن کی زندگی طہارت پر، جن کی طہارت کی قسمیں، جن کی تقوی کی قسمیں کھائی جا سکتی تھی، جن کے چہرے کو دیکھ کر اولیاء اللہ اذا ذکر اللہ کے ولی وہ کہ جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو جائے، یہ وہ نور مجسم چہرہ تھا کہ جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی، نماز کی یاد تازہ ہو جاتی، تلاوت کی یاد تازہ ہو جاتی۔ لیکن کیا کہیے گا کس زمانے میں ہے ہم زندگی گزار رہے ہیں، کون سا رونا جائے۔ ابھی اجمیر کے گنبدوں کا رونا کم نہیں ہوا تھا، ابھی نظام الدین اولیاء کے مقبروں کا رونا کم نہیں ہوا تھا، ابھی اولیاء کرام اور بزرگان دین کے فرضی ناموں کے سودوں اور اوقاف کی پراپرٹی کا رونا کم نہیں ہوا تھا کہ نیک نامی کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا کپل سبل نے جو وزیر تعلیم ہے اس نے حضرت کے نام پر ڈاک ٹکٹ کا اجرا کیا۔ دیکھنے میں یہ بہت اچھی بات، سننے میں سمجھنے میں آتی ہے کہ بھائی ہندوستان کی حکومت نے آپ کے مجاہدانہ کردار اور مجاہدانہ اوصاف کا اقرار کرتے ہوئے ڈاک ٹکٹ کا اجرا کیا اور مانا لوہا آپ کے مجاہدانہ اوصاف کا، جنگ آزادی میں آپ کے حصے کا، لیکن اس کا پس منظر بڑا کڑی ہے، اس کا پس منظر بیک گراؤنڈ بڑا ناپاک اور بڑا نجیس ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شریعت کے مزاج کے اندر تصویر کشی اکبر الکبائر ہے، گناہ کبیراہوں کے اندر سخت ترین گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کفر اور شرک کے بعد سب سے جو بدترین گناہ ہوگا وہ تصویر کشی کا گناہ۔ اللہ برا کرے ان کیمروں کا، اللہ برا کرے ان موبائلوں کا، اللہ برا کرے ان لوگوں کا جو ہر ہاتھ کے اندر 300 400 600 کا موبائل لے کر رنڈیوں کے فوٹو، اپنے یار آشناؤں کے فوٹو، اٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہر چیز کے فوٹو، آج فوٹو کے گناہ کبیرہ ہونے کا احساس امت مسلمہ کے دلوں سے نکل چکا ہے۔ ان کیمراؤں نے، ان موبائلوں نے اس کے احساس کو کم کر دیا، مزید اس جلتی آگ پر تیل کا کام کیا۔ علماء سو نے کہ جو کلم کھلا تصویروں کے اندر آتے ہیں، کلم کھلا ویڈیوگرافی کے اندر آتے ہیں، کلم کھلا مسجد کے ریبن کاٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، کلم کھلا کلہاڑی لے کر مدرسے کا ادگھاٹن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کلم کھلا کولگیٹ کا ایڈورٹائزمنٹ کر اپنے دام دکھاتے ہوئے مجلسوں کے اندر اصلاح معاشرہ کے اجلاس کے اندر وہ دکھائی دیتے ہیں۔ خدا جانے قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ، ان علماء سو کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ یہی تو وہ علماء تھے جو کل کہہ رہے تھے شادی کے اندر فوٹو کرنا، شادی کے اندر ویڈیوگرافی کرنا اکبر الکبائر ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ یہی حضرت اقدس مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کا مزاج تھا۔ ارے کیوں نہ ہو جو متبع سنت، کیوں نہ ہو جو وقت کا قطب، کیوں نہ ہو جو وقت کا ولی، ارے کیوں نہ ہو دارالعلوم دیوبند کا دربان میں، دارالعلوم دیوبند کا واچمین میں، دارالعلوم دیوبند کے استاد کے گھر کا نوکر بھی اس وقت کا ولی ہوا کرتا تھا۔ ارے یہ تو حدیث پڑھانے والا تھا، ارے یہ تو ذاکر تھا۔ ارے ایک مرتبہ سفر میں گیا اور کسی جگہ چارپائی پر سویا اور پھر اپنے سفر کو آگے بڑھایا۔ 3 دن 3 رات تک جس چارپائی پر حضرت اقدس شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے رات میں آرام کیا، ان کی برکت سے چارپائی بھی ذکر کرنے لگی تھی۔ یہ وہ اللہ والا تھا، یہ وہ بزرگ تھا، یہ ولی باصفا تھا جس کی صبح اور جس کی رات قال اللہ قال رسول کے اندر گزر گئی، جس نے فاخر کیے، جس نے نبی کے روضے کے سامنے اہل مدینہ کو، نبی کی شاگردوں کی نسلوں کو قرآن اور حدیث کا علم دیا۔ انہوں نے نبی کے روضے کے سامنے عشق رسول اور محبت رسول کا مظاہرہ کیا۔ کیا وہ فوٹو کو پسند کر سکتا تھا؟ کیا گناہ کبیرہ کو پسند کر سکتا تھا؟ بلکہ آپ کی تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ جب آپ زنان خانے سے نکلے
उस वक्त मंजर मोहसिन नाम के आपके एक मुरीद ने, उस जमाने में जो कैमरा था बड़ा कीमती ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा होता था, बड़ी मुश्किल से उसमें फोटो समोई जाती थी और बड़ी मुश्किल से फोटो निकाला जाता था। मंजर मोहसिन ने हजरत के फोटो को खींच लिया। हजरत अक़दस शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरकज़हु ने बुलाकर कहा, क़यामत के दिन मैं तुम्हारा दामन थामूंगा, क़यामत के दिन मैं तुम्हारा मुआखज़ा करूंगा। मंजर मोहसिन, क्या तुम नहीं जानते तस्वीर कशी इस्लाम के अंदर अकबरुल कबाइर है और गुनाह कबीरा है? तो उसके बाद सख्त डांटा और कहा, क़यामत के दिन मैं दामन थामूंगा अगर इस तस्वीर को तुमने आम किया। खुदा जाने उसके बावजूद भी वो तस्वीर कैसे आम हो गई, अल्लाह ही बेहतर जानता है। इस फोटो स्टाम्प, इस जो है डाक टिकट के अंदर, पोस्टल जो है स्टाम्प के अंदर मौलाना मदनी रहमतुल्लाहि अलैह की तस्वीर के साथ ये जो डाक टिकट बनाया गया, नीचे हुसैन अहमद लिखा गया। इस डाक टिकट को नजीस आदमी भी छुएगा, इस डाक टिकट को पट्टी में डाला जाएगा, कचरे कोड़ा डांग में डाला जाएगा, पेशाब पाखाने की नाली के अंदर बहाया। अरे डाक टिकट तो डाक टिकट है। आदमी ने खत पढ़ा, लिफाफे को फाड़ा और फेंक दिया। क्या आज इन बुजुर्गों की कुर्बानियों का ये उम्मत यही बदला चुका रही है कि आज उनके नाम का इकराम और एहतराम और फिर डाक टिकट निकालने के नतीजे के अंदर किस तरीके से इन बुजुर्गों और इन असलाफ की रूहों को तकलीफ पहुंचती है। इतनी बड़ी विलायत के मकाम पर पहुंचा हुआ शख्स, जिसने नबी के रोजे के सामने हदीस का दर्ज दिया, जिसने दारुल देवबंद के अंदर बुखारी पढ़ाई और हजरत अक़दस शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह से इतने करीब थे, जिसको कहते हैं फनाइयत का दर्जा हासिल था, तू मनशुदी का दर्जा हासिल था। एक मरतबा हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह के घर के अंदर बैतुल खला नापाक हो चुका था और जो भंगी टोटी होते हैं वो हड़ताल पर थे। आपकी साहिबजादियां, जिनका नाम बतूला था, हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह से कहा, छोटी बच्चियां थी, हजरत बैतुल खला नापाक हो चुका है, टॉयलेट गंदा हो चुका है और भंगियां स्ट्राइक पर है, आज कोई आने वाला नहीं है। इतनी बात सुनी, कोई बात नहीं कही। बस जब तखलिया हुआ, हजरत अक़दस हुसैन अहमद मदनी, जिनकी तहारत और जिनकी तकने और जिनकी तकद्दुस की कस्में खाई जा सकती हैं, जिसने मदीने तैयबा के अंदर कई सालों तक दर्स हदीस दिया, एक रियाल और एक दाना तक नहीं लिया, एक मुट्ठी मूंग की दाल को पानी के अंदर डालकर 8-8 दिन तक जिसके पानी को पीकर वो सहरी और इफ्तारी करने वाला गयूर और मर्द मुजाहिद, वो आज जो है रात के अंदर तख्लीए के अंदर छुप के जाता है और अपने उस्ताद मोहतरम के टॉयलेट को साफ कर देता है और बैतुल खला को साफ कर देता है। जब बेटियां इत्तफाकन क़ज़ाए हाजत के लिए गई, फरमाने लगी, अब्बा हुजूर भंगी आया भी नहीं और चोटी आया भी नहीं और इसके बावजूद बैतुल खला साफ हो गया। इतना करीब थे हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह के। आज एक जो है डाक टिकट निकाल कर क्या इनके नाम की इज्जत की जा रही है? अगर इनके नाम की इज्जत करना था कि इंडिया गेट की तरह मदनी गेट बनाते, इनके नाम पर हाईवे के अंदर बड़े बड़े जो है गेट बनाते, इनके नाम से तहकीकाती यूनिवर्सिटियां बनाते, रिसर्च जो है ये सेंटर बनाते, कॉलेजेस बनाते और मेडिकल कॉलेज बनाते, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाते, एक तालीमी इदारा दारुल देवबंद की तरह कायम कर उलमा की निगरानी में चलाकर और उसका नाम रखते कि दारुल शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी। बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन इनको पता है कि हुसैन नाम भी नवासे रसूल का नाम है, अहमद नाम भी नबी का नाम है। कल ये पोस्टल स्टाम्प, ये डाक टिकट, ये पेशाब खाने के अंदर जाएगा, ये जो है पट्टी के अंदर जाएगा, ये कोड़ा दान के अंदर जाएगा। मैं समझता हूँ कि जो अहबाब हजरत के आशिक समझकर जिन्होंने ये काम किया, हजरत की जिंदगी को नहीं समझा, हजरत की जिंदगी के तक़वे और तहारत को नहीं समझा, बल्कि असलाफ का नाम बेच कर खाने वाले, असलाफ का नाम इस्तेमाल कर अपनी साख बाकी रखने वाली ये कौम है। इनको हजरत से मोहब्बत नहीं थी। इतना सब कुछ करने के बावजूद क्या आपको पता है हजरत अक़दस मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह खत लिखा करते थे तो नीचे अपने नाम के साथ लिखते थे नंगे असलाफ,
یعنی اسلاف کا ایک چھوٹا سا حقیر سا کیڑا، ارے حسین تم تقوی کے اتنے اونچے مرتبے پر پہنچ کر شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے مالٹا کی جیل کے اندر اسیری کے دن دیکھ کر اور ان کی خدمت کر کر اور ریشمی رومالی تحریک کے اندر خدمات کو انجام دے کر تو اسلاف کا ننگ ہے، تو ہم تیرا نام بیچ کر کھانے والے، تیرا نام کا ڈاک ٹکٹ بنا کر کوڑا ڈانوں میں ڈالنے والے، آج ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے؟ یہ زمانہ بڑا نازک ترین زمانہ ہے، یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ میں نے 1000 مرتبہ کہا کہ پہلے جو فتنہ آتا تھا ابو جہل کی شکل میں، ابو لہب کی شکل میں، فرعون کی شکل میں، حامان اور دجال کی شکل میں، اب یہ پگڑیوں کی شکل میں فتنہ آ رہا ہے، اب یہ داڑھیوں کی شکل میں آ رہا ہے، اب یہ جبہ خبہ کی شکل میں آ رہا ہے، اب یہ دیوبند کی شکل میں آ رہا ہے، اب یہ فلاں جمعیت کی شکل میں آ رہا ہے، فلاں مظاہر کی شکل میں۔ پتہ ہی نہیں لگتا اس میں حق کیا ہے باطل کیا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا کون سچ پر ہے کون جھوٹ پر ہے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک معیار دیا ہے مسلمانوں کو، وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پیمانہ دیا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دوست کون اور دشمن کون، مومن کون منافق کون، اپنا کون اور پرایا کون۔ اگر کسی آدمی کے بارے میں آپ کو شک ہو اور شبہ ہو، جہاد کی باتیں اس کے سامنے شروع کر دیجئے، آپ افغانستان کی باتیں شروع کر دیجئے، آپ بدر کی باتیں شروع کر دیجئے، آپ سورہ توبہ اور سورہ انفال کا تذکرہ شروع کر دیجئے، آپ حضرت خالد ابن ولید، حضرت معاذ ابن معاویہ، حضرت خولہ، حضرت خنسا، حضرت ابو ایوب انصاری، ان حضرت عمر ابن جموع، ان کے تذکرے شروع کر دیجئے۔ لکھ کر رکھ لیجئے کہ منافق نماز تو پڑھ سکتا ہے، منافق داڑھی رکھ سکتا ہے، منافق امامہ ڈال سکتا ہے، منافق آسام کا چندہ کر سکتا ہے، منافق جو ہے اسلام کا جھنڈا ہاتھ میں اٹھا سکتا ہے، منافق مدرسے کا محتمیم بن سکتا ہے، منافق مسجد کا متولی بن سکتا ہے، منافق اوقافی جائیداد اور اراضی کا وہ جو ہے ذمہ دار بن سکتا ہے۔ ایک چیز ہے جس نے منافق کو دور کر دیا ہے، وہ جہاد کا تذکرہ ہے۔ اگر آپ جہاد کے راستے پر چلیں گے کٹ جائیں گے، الگ ہو جائیں گے، اس لیے کہ اس زمانے کے اندر اس جذبے سے صحیح معنوں کے اندر محبت کرنے والے آٹے میں نمک زیادہ ملے گا، اور پھر آپ کو جو ہے یہ اوصاف والے، یہ خصائل والے اور پھر ان کمالات والے آپ کو نہیں ملیں گے۔ بتائیے کہ بنگلور کے اندر 700 اپنے مکتب فکر کے مسلح ہیں، کہاں تذکرہ ہوتا ہے سورہ انفال کا، کہاں تذکرہ ہوتا ہے سورہ توبہ کا، کہاں تذکرہ ہوتا ہے معاذ و معاویہ کا، کہاں تذکرہ ہوتا ہے عمر بن جموع کا، کہاں تذکرہ ہوتا ہے ابو ایوب انصاری کا، کہاں درد بانٹا جاتا ہے کہ ان مظلوموں کا جن کی نوجوانی سلاخوں اور قید و بند کی تاریخ کوٹریوں کے اندر گزر رہی ہے، کہاں تذکرہ ہوتا ہے ان آسام کے مظلوموں کا، کون تھا جس نے کرناٹک اور جنوبی ہندوستان کی سرزمین کے اندر برما کی تاریخ کو سب سے پہلے برملا رکھا۔ یاد رکھیے گا، کوئی جورو کی غلامی کے وائرس لے کر بھاگ جائے گا، کوئی داڑھی مڑے کو ہجڑا کہا یہ لفظ لے کر بھاگ جائے گا، کوئی عہدے کی بات لے کر بھاگ جائے گا، کوئی کاروبار کو بہانہ بنا کر بھاگ جائے گا، جس کو میرے رب نے کلام پاک کے 30ویں پارے میں سورہ احزاب کے اندر فرمایا قالوا ان بیوتنا عورہ، کہ ہم جو ہے بہانے تراشتے تھے۔ منافق میدان جہاد میں آتے تھے، آدھے راستے میں آ کر کہتے تھے ان بیوتنا عورہ، ارے ہماری عورت اور ہمارے گھر کے بچے ان کا کوئی نگہبان نہیں ہے، ہمارے گھر خالی پڑے ہیں۔ وما ہی بعورہ ان یریدون الا فرارا، یہاں سے بھاگنے والا داڑھی مڈے کے بہانے سے، جورو کی غلامی کے بہانے سے، کاروبار کے بہانے سے، اپنے مسجد کے عہدے کے بہانے سے، چندہ گننے کے بہانے سے، چھوٹے چھوٹے بہانوں پر ایک صاحب انہوں نے اپنے رشتہ دار عزیز کے نکاح کے لیے ہمیں مدعو کیا تھا، ہم نے مناسب نہیں سمجھا ایسی محفل کے اندر جا کر نکاح پڑھانا، پتا چلا کہ 7-8 مہینے سے غائب ہیں۔ جی جو ہے یاد رکھیے گا کہ منافق اور مجاہد ایک پیالے کے اندر جمع نہیں ہو سکتے، منافق اور نماز جمع ہو سکتے ہیں، منافق نماز پڑھتا تھا، منافق روزہ رکھتا تھا، منافق زکات دیتا تھا، منافق حج کرتا تھا، منافق دینی اجتماع کرتا تھا، منافق نعرے بارا کرتا تھا، لیکن
جب اس کو دعوت دی جاتی تھی بدر کی، جب اس کو دعوت دی جاتی تھی وقت کے فرعون اور وقت کے دشمن کو للکارنے کی، تو یاد رکھیے گا کہ جہاد اور نفاق کبھی ایک جو ہے اس میان کے اندر دو تلوار کبھی جمع نہیں ہو سکتے. آپ کے دوست کو آزمانا ہے کہ یہ منافق ہے. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. پڑھ کر دیکھیے ایسے نہیں بھاگے گا جیسے شیطان اذان کی آواز سن کر ری خارج کرتے ہوئے گندی بدبو فضا میں پھیلاتے ہوئے بھاگتا ہے. آج کا مسلمان جو منافقانہ اوصاف کا ہے، خاندانی مسلمان ہے، راشن کارڈ کا مسلمان ہے، ووٹر لسٹ کا مسلمان ہے، وہ بھاگ جائے گا. ارے حضرت تبلیغ کے خلاف بول ڈالے، حضرت دعوت کے خلاف بول ڈالے، حضرت قاسم قریشی کے خلاف بول ڈالے. ارے بدر تو ہمارا ہے، احد تو ہمارا ہے، حنین تو ہمارا ہے، معاذ تو ہمارے ہے، حنین تو ہمارا ہے، معاذ تو ہمارے ہیں، قولا خمسہ تو ہمارے ہیں، تبوک تو ہمارا ہے، خالد ابن ولید ہمارے ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی ہمارے ہیں، اور ٹیپو سلطان ہمارے ہیں. کیا ان کے تذکرے کہنے میں، کیا ان کے تذکرے سننے میں کانوں کو لذت نہیں ملتی؟ کیا دل کو ولولہ نہیں ملتا؟ اگر نہیں ملتا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ابھی تک جو ہے ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا ہے. اس لیے پکا ایمان، سچا اسلام، کامل ایمان، کامل اسلام جس کو آقا نے فرمایا وذروۃ سنامہ الجہاد. اسلام کی جو کوہان ہے ان کے اندر جو بلند حصہ ہے فرمایا کہ وہ جذبہ جہاد ہے. مسلمان جینے کے لیے نہیں جیتا، مسلمان مال کے لیے نہیں جیتا، مسلمان دولت کے لیے نہیں جیتا، مسلمان زمین کے لیے نہیں جیتا. سب کچھ اس کے سامنے بیکار لگتا ہے. ایک شہادت کی لذت کو جس نے پا لیا، ایک اللہ سے ملاقات کی لذت کو جس نے پا لیا، ایک اللہ کے عرش کے نیچے قندیلوں کے اندر، قندیلوں کے نیچے سب پرندوں کے پگٹوں میں اللہ کے عرش کے طواف کو جس نے اس لذت کو پا لیا، جس نے بدر کو جان لیا، اب اسے دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. نہ مال اچھا لگتا ہے، نہ دولت اچھی لگتی ہے. ارے کچھ تو بات ہے کہ وقت کے فرعون، وقت کے حاکم اور وقت کے جابر اور وقت کے شداد اور وقت کے دجال سے آج ایک 11 سال کا بچہ، آج ایک 7 سال کی حافظ قرآن بچی فلسطین کی سرزمین کے اندر یہ اسرائیلی کتے اس کی ماں کے سامنے، اس کے باپ کے سامنے آدھا زمین کے اندر گاڑ کر اس کے اوپر بلڈوزر چلائی جاتی ہے اور بلڈوزر کی اگلی چاک رکھ کر اس بچی سے پوچھا جاتا ہے کیا تم اگر ہماری بات کو قبول کر لو گے، تمہاری ماں یہ جو رو رہی ہے، یہ تمہارا باپ جو بلک رہا ہے، ان کے پاس چھوڑ دیا جائے گا. اس 7 سالہ بچی نے کیا دیکھا تھا شہادت کے اندر، کیا دیکھا تھا جنت کے مناظر کو، جس نے ماں کی ممتا کو ٹکرا دیا، جس نے باپ کی مشفقانہ شفقت فطری کو جس نے ٹکرا دیا. کہا اسرائیلی کتے 100 مرتبہ تو میری جان لے سکتا ہے لیکن تو مجھے شہادت سے جدا نہیں کر سکتا. ایسے واقعات سے یہ زمین لبریز ہے. تبھی تو اللہ نے مسلمانوں کو سنسر لگایا، پابندی لگائی. ارے خبردار، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، ان کو مردہ تک نہ کہو. ان کا خون بھی پیارا، ان کا لہو بھی پیارا، ان کے خون آلود کپڑے بھی پیارے، اور ان کو غسل بھی نہ دیا جائے، ان کو کفن بھی نہ دیا جائے. اس حالت میں جب آئیں گے ان کے جسم سے اور ان کے جو ہے زخموں سے نکلنے والا لہو جنت کی خوشبو کو پھیکا کر دے گا. عرش کی طرف سے بھینے بھینی جو خوشبو چلتی ہے فضا، اس کو پھیکا کر رکھ دے گی. تم نہیں جانتے یہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اور اللہ بھی ان کی ملاقات کو پسند کرتا ہے. بہرحال یہ جذبہ کب پیدا ہوگا؟ جب اس دل سے ہم دنیا کو نکالیں گے، مال کو نکالیں گے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نگاہ نبوت کیا پڑی تھی کہ ایک طرف ماں کا بلبلانا، ایک طرف باپ کا تڑپنا، ایک طرف پریوار کا بے قرار ہونا. آج وہ چیز کہاں ہے؟ ہم نے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک آج کیا کیا جا رہا ہے؟ ہماری ماؤں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہے. آج امت کی بیٹیوں کی سر عام ان کی عزتوں کی نیلامی کی جا رہی ہے. آج مسلم نوجوانوں کے ساتھ
किस किस्म के इल्जामात इन पर लगाए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि बेंगलोर की सरजमीन के अंदर किसने ये SMS भेजा, किसको भेजा, तमाम को गिरफ्तार किया गया कानून के तहफ्फुज़ के खातिर। लेकिन किसी ने आसामी को मारा, मारने वाला कौन, मरने वाला कौन, जालिम कौन, मजलूम कौन, बस एक अफवाह थी। इस अफवाह की बुनियाद पर कर्नाटक की सरजमीन के मुसलमान आज जिस नाजुक और इम्तिहान के हालत से गुजर रहे हैं, हर आए दिन आपको खबर मिलती है एक और डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया, एक और सहाफी को गिरफ्तार किया गया, एक और तालिब इल्म को गिरफ्तार किया गया और एक और इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया। क्या हो रहा है मजाक? क्या मुसलमानों के साथ इनकी वफा पर आज शक की सुई इनकी तरफ की जा रही है? जबकि यहाँ के माहिरीन ने बताया कि जो मीडिया का इस्तेमाल किया गया, इंटरनेट का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, कि जिसके अंदर अफवाहें फैलाई गई वो फिरका परस्त तंजीमों का हाथ था, किसी मदरसे का, किसी मुल्ला का, किसी मुफ्ती का और किसी इमाम का और किसी मुदर्रिस और मौलवी का हाथ नहीं था। क्यों नहीं वो पकड़े गए? क्यों नहीं वो लोग पकड़े गए जिनको जब आसाम की जो है हिफाजत का समझकर बेंगलोर से जब वो ट्रेन के अंदर बैठ कर गए किशनगंज और के आगे स्टेशनों के अंदर इन 11 नौजवानों को मुसलमान होने के कसूर के अंदर इनको ट्रेन से धक्का दे दिया गया। मौके वारिदात पर 4 नौजवान शहीद हो गए और बकिया ICU के अंदर जिंदगी और मौत की कश्मकश के अंदर बाज इनमें के नौजवान जिंदगी गुजार रहे हैं। कहाँ गए इनके कातिल? किस जुर्म के अंदर इनको ढकला गया? किस जुर्म के अंदर इनको मारा गया? एक अफवाह थी। इस अफवाह की बुनियाद पर आज मुसलमानों पर इस जो है नाजुक तरीन हालत से मुसलमानों को गुजारा गया और 11 नौजवानों को ट्रेन से जो है धक्का देकर निकाला गया और 4 को शहीद किया गया। कहाँ गए कातिल? किस जुर्म के अंदर, किस जो है बेवफाई के अंदर, किस मुल्क की गद्दारी और किस सेक्युलरिज्म और जमहूरियत के खून के अंदर कौन है जो कोयला का घोटाला करने वाला? कौन है जो 2G का घोटाला करने वाला? कौन है जो चारे का घोटाला करने वाला? अरे एक मुसलमान का नाम बताओ कि जो इस मुल्क के साथ गद्दारी कर रहा है। लेकिन मुसलमानों, आज हमारे लिए हालत इस वजह से आई कि आका ने फरमाया इज़ा तरक्तुमुल जिहाद फसल्लतल्लाहु अलैकुमुल अज़ाब, कि तुम जज्बे जिहाद और जज्बे शहादत से सरशार होना छोड़ दोगे, माल के पीछे, दौलत के पीछे, रुपये के पीछे, पैसों के पीछे, औरत के पीछे, औलाद के पीछे, बागात के पीछे, प्रॉपर्टी, हर कोई देखो भाई क्या कर रहे हो? तीसरा फ्लोर बना रहे हो, क्या कर रहे हो? एक कर ले रहा हूं, क्या कर रहे हो? एक और आम का बाग ले रहा। अब तक पेट तेरा नहीं भर रहा था, अब तक तेरा जिस्म नंगा था कि हजरत हमजा की तरह पैर पर कपड़ा डाला जाता, सर खुला रह जाता और सर पर क्या मुसीबत है? क्या मुसीबत है? अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। इसलिए आज जो है उम्मत पर ये अहवाल आ रहे हैं, दुनिया को तलाक दो, माल को तलाक दो, हुब्बे दुनिया, हुब्बे औलाद को तलाक दो और आखिरत की अजमत, आखिरत का खौफ दिलों के अंदर पैदा करो। आप जानते हैं कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला जब अमीरुल मुमिनीन बने और खलीफतुल मुस्लिमीन बने तो उस वक्त सबसे पहला जो मुकद्दमा आपकी अदालत के अंदर आया, आप जानते हैं कि फैरोज लुलू जो था मजूसी, वो जो वो हबशी था, वैसी था, इसने हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया था। आपके बेटे हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस साजिश में जो शरीक इनकी बांदी थी और इनका जो लड़का था या गुलाम था हरमुजान और बांदी को इन्होंने तलवार लेकर कत्ल कर दिया बगैर पूछे और अदालत में मुकदमा चलाए बगैर। कल हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का जनाजा निकला था। आज लोगों की उंगलियां उठने लगी। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को कहा जाने लगा कि हजरत उबैदुल्लाह को क़िसासन, शरीयत का मसला ये है कि ना रिश्तेदारी देखी जाए, ना हसब व नसब को देखा जाए, ना खानदान कबीले को देखा जाए, बल्कि जो जुर्म करे उस जुर्म को की सजा उसको बराबर दी जाए। वो उमर का बेटा क्यों ना हो,
اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وَلَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ محمد، اگر وہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ اسلامی عدل کا تقاضا ہے۔ یہاں انفلینس نہیں چلتا، یہاں تعلقات نہیں چلتے، یہاں مان اور طاقت اور حشمت کی قوت نہیں چلتی، یہاں انصاف کا بول بالا ہے، یہاں عدل کا بول بالا ہوتا ہے۔ تو چنانچہ بڑا عجیب و غریب انصاف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کے اندر آیا تھا کہ بیٹے کا آج جنازہ نکالا جائے، قتل کر دیا جائے۔ بڑی کشمکش کا شکار تھے کہ ایک طرف جو ہے میری حکومت کا پہلا دن، کل جو ہے باپ کا جنازہ اور وہ بھی عمر بن الخطاب کا، اور اسی گھر سے آج بیٹے کا جنازہ۔ کہا گیا ہرمزان کا وکیل کون ہے اور ان کا کفیل کون ہے، ان کے خاندان والے کون ہیں؟ کوئی نہیں تھا۔ تو حضرت عثمان غنی، قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے نکالتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس میری قوم کے اندر شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی مملکت اور اسلامی حکومت میں اگر کوئی فرد ایسا ہے کہ اس کا کوئی وکیل و کفیل نہیں، امیر المؤمنین اس کا وکیل و کفیل ہوتا ہے، وہی نماز جنازہ پڑھائے گا، وہی اس کی دیکھ بھال کرے گا اور وہی اس کے بارے میں وکالت اور کفالت کے احکامات کو چلائے گا۔ آپ نے فرمایا ہرمزان کا وکیل اور کفیل میں ہوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ دیت تم دے دو اس کی طرف سے، مقتول کی طرف سے، اور وہ دیت لے کر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تو دیت پر وکیل راضی ہو جائے تو قصاص معاف ہو سکتا ہے، اور اگر دیت پر بدلے کی رقم پر فدیے پر راضی نہ ہو تب قصاصاً قتل کیا جاتا ہے۔ ہرمزان کے کوئی گھر والے نہیں تھے، امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی آپ کی وکالت اور کفالت کا عہدہ سنبھالا اور دیت کو لے کر آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف فرما دیا۔ ایک دور عثمانی کا پہلا عجیب و غریب حیرت کن ایک جو ہے مقدمہ تھا جس کا عجیب و غریب فیصلہ اللہ کی مدد اور نصرت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر کیسے کیسے قدرت کے کرشمے جاری فرماتے ہیں۔ ہم جو ہے دور خلافت کی طرف، دور عباسیہ کی طرف اور ہمیں مغل دور کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ ابھی پچھلے دنوں سعودی مملکت کے اندر بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ مملکت سعودیہ عربیہ کے وہاں کے نوجوانوں کو اور وہاں کے لڑکیوں کو ماڈرن ایجوکیشن کے نام پر گمراہ کر رہا ہے اور تباہی اور بربادی کے راستے پر لے جا رہا ہے، اور ان کے اندر اسلامی نظام عدل اور اسلامی ذکر جسے کہا جاتا ہے اور اسلامی جذبہ جہاد اور شہادت کو مستقل ختم وہ کر رہا ہے اور دنیا کی عظمت اور محبت ان کے دلوں کے اندر ڈال رہا ہے۔ وقت کی طاغونی فرعونی طاقتیں جتنا بھی کچھ کریں، اسلام زندہ تھا، اسلام زندہ ہے، اسلام زندہ رہے گا۔ جذبہ جہاد تابندہ، جذبہ شہادت زندہ باد۔ اللہ نے نبی صلی اللہ کے نبی صاحب فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق، کہ اس امت میں ایک طبقہ ہو کہ جس پر ہمیشہ اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت۔ چنانچہ وہاں کی جو شادیاں ہیں، آج کل جو شادیاں ہوتی ہیں اس کے اندر ڈانس پارٹیاں، حالانکہ کہنے کو پردہ ہے، عورتوں کی محفل الگ ہوتی ہے اور مردوں کی محفل الگ ہوتی ہے، لیکن دیکھنے والوں نے بتایا بہت سارے بے حیائیوں کے کام ہوتے ہیں۔ اللہ ان کے معاشرے کو سدھارے، خیر و عافیت کا معاملہ فرمائیں۔ ایک شادی اسی طریقے سے ہونے لگی، دلہن کو میک اپ کرایا گیا، سجایا گیا، لیکن اچانک مؤذن نے مغرب کی اذان دے دی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز اس جو ہے دلہن کے کانوں سے جو ہے صدا ٹکرائی تو اس نے کہا کہ امی جان میں مغرب کی نماز پڑھوں گی۔ امی جان نے لاکھ سمجھایا، گھنٹوں کے میک اپ کے بعد یہ جو ہے پلاسٹر تجھے لگایا گیا ہے اور یہ چیزیں تجھے پوتی گئی ہیں اور تو وضو کر کر اس کو نکال دے گی۔ امی جان ایسی ہزار میک اپ کی چیزیں نکل جائیں لیکن میں جو ہے اس کو برداشت کرنے والی نہیں، نماز کو قضا کرنے والی نہیں۔ بہرحال ایک واقعہ وہ پیش آیا کہ اس نے دلہن کا تاج
اور دلہن کا زیور اور دلہن کا میک اپ اور دلہن کا سرخ جوڑا اس دنیا کے اندر پہنا تھا. واقعہ یہ ہوا اللہ نے اس کے دلہا کو جنت میں بنایا تھا اور اس کی سہاگ رات اللہ نے جنت کے اندر بتائی. اس سعودی عرب کے اندر میک اپ کرنے والی وہ دلہن کہ جو ہے اپنے اسٹیج پر اپنے دلہا کا انتظار کر رہی تھی, آنن فانن اللہ نے اس کو جنتی دلہا سے کیسے ملا دیا. آخر اس کا نکاح جنت کے نوشاہ کے ساتھ ہو کر اس کی سہاگ رات سرزمین مملکت عربیہ میں ہونا کے بجائے آخر اللہ نے اس کی پہلی رات جنت کے اندر کیسے گزاری. بڑا عجیب و غریب, حیرت کن اور عبرت آمیز سبق آموز واقعہ ہے. انشاءاللہ اس واقعے کی تفصیل کے ساتھ حضرت جعفر طیار کی شہادت کے واقعے کے ساتھ جو حضرت زید کے بعد آپ کو جھنڈا ملا اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے. اس درمیان حیدرآباد کی مشہور عالم شخصیت دائی اور مبلغ جنہوں نے دعوت و تبلیغ کے اندر غلو نہیں کیا, کچھ دائی اور کچھ مبلغ دعوت و تبلیغ کے اندر وہ چیزیں کر کے چلے جاتے ہیں کہ جن کو مٹانے کے لیے علماء کو ایک صدی گزر جاتی ہے. حضرت اقدس مولانا عابد خان صاحب اب ہمیں کہنا پڑے گا رحمت اللہ علیہ, بڑے اللہ والے, بڑے بزرگ, پوری زندگی دعوت و تبلیغ کے اندر. میں خود حضرت کے بیانات کا عاشق. ابھی پچھلے شعبان کے اندر جو سفر تھا میں حیدرآباد کے اندر حضرت کے نئے بیانات, سوز ساز, امت کو رلانا, امت کی فکریں, نبی کا غم امت کے اندر ڈالنا, اللہ تعالیٰ نے یہ وطیرہ آپ کو دیا تھا. لیکن کبھی انہوں نے دعوت و تبلیغ کو جہاد سے نہیں ملایا. دعوت و تبلیغ کے اصول و ضوابط کے اندر غلو اور اس کے اندر تبلیغ کا معاملہ نہیں کیا. عالم بھی تھے, عامل بھی تھے, دائی بھی تھے, مبلغ بھی تھے. کل صبح میں 5 بجے دائی اجل کو آپ نے لبیک کہا. دعا فرمائیں اللہ کربٹ کربٹ راحت نصیب آپ کو فرمائے, آپ کے درجات کو بلند فرمائے. اللہ اس امت کے لیے حضرت کے جانے سے جو خلا پیدا ہو گیا اس دائی عظیم سے اللہ اس امت کے اس خلا کو پر فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ حضرت اقدس مولانا حسین احمد مدنی جن کے نام کے ساتھ شیخ الاسلام کا لقب لگا ہوا ہے, اللہ اس امت کے وہ لوگ جو آپ کے نام کے شیخ الاسلام کی لاج نہیں رکھ رہے ہیں, آپ کے نام کے ساتھ جو ننگے اسلاف لگا ہے, آپ کی نسبت جو روضہ اقدس سے ہے, آپ کے نام کے ساتھ جو مدنی کا لفظ لگا ہے, آج اس کی جو ہے لاج نہ رکھ کر صرف اپنے وقار, اپنی عظمت, اپنی شہرت اور اپنی جو ہے دنیا کا ایک مقام پانے کے لیے کچھ کر رہے ہیں. دعا کریں اللہ ان کو سمجھ نصیب فرمائے, اللہ ان بزرگوں کے اسلاف کی زندگیوں پر ہمیں جو ہے چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.